صفحہ نمبر 154 آیت نمبر 156 سورة الأعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء الی آخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ ہمارے لیے دنیا میں نیکیاں لکھ اور آخرت میں ہم نے آپ کی طرف لوٹنا ہے۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب جس کو میں چاہوں پہنچا دوں، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ جلدی ہم لکھ دیں گے کہ رحمت اور نیکیاں اس قوم کے لیے جو تقوی والی ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والی ہو، اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیات پہ ایمان لانے والے ہوں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو کہ رسول کی پیروی کرتے ہیں، ایسے رسول کی جو کہ نبی ہیں کسی سے پڑھے بغیر، جن کو تم تورات میں لکھا ہوا پا رہے ہو، انجیل میں ان کی صفات پا رہے ہو۔ یأمرہم بالمعروف، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بوجھ اور توق جو ان کے گلوں میں تھے ان کو اتار دیا ان سے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جنہوں نے اس رسول پہ ایمان لایا، وَعَزَّرُوهُ، اس کی تائید کی، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس نور کی جو کہ اس نبی کے ساتھ نازل ہو چکا ہے، دین یا قرآن مراد ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل اور اسی امت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بنی اسرائیل کے لیے نیکیاں لکھ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، آخرت میں اللہ ہم نے آپ کے پاس لوٹنا ہے، تو نیکیاں لکھنا۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، لیکن نیکیاں ان کی لکھی جاتی ہیں، میری رحمت ان کے لیے ہے جو اس دنیا میں تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کی توحید پہ ایمان لائیں، اور اس نبی کی پیروی کریں۔ بنی اسرائیل اور یہودیوں میں سے
جس نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اور ساتھ یہ کہ پھر جب یہودی اس نبی پہ ایمان لائیں گے، قرآن پہ ایمان لائیں گے، تو ان سے وہ گلے کے توق اور بوجھ اللہ اتار دیں گے۔ گلے کے توق اور بوجھ کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھاری احکامات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے۔ بعض بڑے بھاری احکامات ان کی طرف متوجہ تھے۔ ایک زمانے میں یہ بھی حکم تھا کہ اگر جسم ناپاک ہو جائے تو اس جگہ کے چمڑے کو کرچنا چاہیے۔ یہ بھی ایک زمانے میں بنی اسرائیل کو حکم تھا۔ کپڑا ناپاک ہو گیا، اب دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اس کو کاٹنا چاہیے۔ عبادت کا وقت ہوا، اب صرف عبادت گاہ میں ہی عبادت قبول ہوگی، صحرا میں، جنگل میں، کھیت میں، دوسری جگہوں میں عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ بڑے بھاری احکامات تھے اگر سوچا جائے۔ اسلام نے ان احکامات کو نرم کر دیا اور ان میں گنجائش پیدا کر دی۔ جو گنجائش اللہ نے دے دی وہ تو گنجائش ہے، لیکن اپنے لیے خود گنجائش نکالنا نہیں، وہ اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ بس جو احکامات اللہ نے دیے اس پہ پختگی کے ساتھ۔ کل جو کربوغا میں اجتماع رہا تو ہم ساتھی گئے تھے ادھر، تقریباً کچھ 16-18 گھنٹے 20 گھنٹے ہم ادھر رہے۔ بہت سارے علماء ملک کے دور دراز سے، علماء کا بڑا مجمع تھا۔ خاص اس بات پہ تاکید ہو رہی تھی کہ مسلمان اپنے دین پہ ڈٹ جائے اور استقامت اختیار کر لے۔ بس میرے رب کا حکم ہے، بس مجھے یہ قبول ہے، استقامت۔ استقامت اور ساتھ یہ جو چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دین پہ ڈٹ جائے۔ جو گنجائش اللہ نے دی ہے وہ تو ہے ہی گنجائش، جو گنجائش اللہ نے نہیں دی اپنی طرف سے گنجائش کرنا، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے، اس پہ مواخذہ ہوگا۔ مثال، پانی نہیں ہے، تیمم کی اجازت ہے، شریعت نے گنجائش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ صفوں میں مل مل کے کھڑے ہوں، اور ہم کہتے ہیں جی دور کھڑے ہوں، اس سے بیماری لگتی ہے۔ نہیں، یہ اپنی رائے شریعت میں داخل کرنا یہ اسلام نہیں ہے۔ بس ہمارے نبی نے جو فرمایا ہے اس کے قول کے مقابلے میں ہمیں کسی کا قول بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا نبی فرماتے مل مل کے کھڑے ہوں، تمہاری آپس میں محبت پیدا ہوگی، مصافحہ کرو تو اس سے تمہارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اب چاہے 100 دفعہ ہمیں کوئی کہہ دے کہ جی نماز میں دور کھڑے ہوں، پھر بیمار ہو جاؤ گے، پھر مر جاؤ گے، نہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ تو ادھر ایک ساتھی عالم بیان کر رہا تھا، اس نے کہا کہ کتنے ایسے خوش قسمت ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مساجد ہیں، تو کتنے ایسے خوش قسمت ہیں کہ ان پہ یہ دھندلی دجالی ہوائیں چلی
لیکن ان کی صفیں برابر کے برابر ملی رہی کہ ہم جدا نہیں ہو سکتے. تو وہاں اس نے کہا کہ ایسے خوش قسمت بہت کم ہیں. تو میں نے ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے تو میں نے کچھ نہیں کہا، مگر دل میں ایک خوشی محسوس ہوئی. الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی کبھی بھی ہم صفوں میں دور کھڑے نہیں ہوئے. ہمیشہ ہم نے یہ عرض کیا کہ بھائی ڈٹے رہو، مل مل کے تم کھڑے ہو. اس سے بیماری کبھی ہم نے مسافہ بند نہیں کیا کہ جی مسافہ آج نہیں کرتے. مسافہ بھی ہمارا عشاء کے بعد ہوتا رہا روزانہ، اور یہ ہے کہ ابھی تک مل مل کے ساتھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شریعت پہ استقامت کے ساتھ، یہ نہیں کہ جی تھوڑی سی ہوا آ گئی، امتحان آ گیا اب چھوڑ دیں. نہیں، مسلمان اپنے دین پہ ڈٹ جائے، اور پھر خود استقامت، پھر امر بالمعروف، اچھائی کا حکم. تلاوت ثواب ہے، نماز ثواب ہے، سچ بولنا ثواب ہے. جہاں جہاں موقع ملے خوش مزاجی کے ساتھ اپنے دین کی طرف دوسروں کو لانا. اور جو بھاری چیز ہے امر بالمعروف آسان ہے، یاد رکھو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. جو مشکل کام ہے وہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر، منع کرو. یہ کام مشکل ہے. ہمارے ایک استاد تھے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، جب ہم پڑھتے تھے ہمیں کہنے لگے کہ ایک آدمی اقامت غلط سناتا تھا. اقامت پڑھتا تھا مگر غلط پڑھتا تھا. وہ قد کی جگہ قط پڑھتا تھا، دال کی جگہ تھا. اور محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد الرسول اللہ. کہا کہ میں نے ایک دن لوگوں سے علیحدہ کر کے مہمانوں کے لیے میں نے چائے لائی ہوئی تھی تو اس کو چائے بھی پلا دی. مہمان چلے گئے، میں نے ان کو آہستہ سے کہا کہ جی آپ اقامت وہ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ تھوڑی سی اصلاح کر دیں، یہ مجھے اندازہ لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی غلطی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس کو مسجد میں نہیں دیکھا، نماز چھوڑ دی. نماز تو شاید پڑھتا ہوگا دوسری مسجد میں کیونکہ پکا نمازی تھا، مگر کہنے لگا کہ میرے پیچھے پھر میں نے کافی عرصے تک اس کو نہیں دیکھا. نہی عن المنکر جو ہے یہ بہت بھاری چیز ہے. حالانکہ دیکھیں کتنی حکمت سے، بصیرت سے، مگر اس کے لیے ہر مسلمان تیار رہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں اس کو اپنا بڑا محسن سمجھتا ہوں جو میری عیب کو مجھے دکھائے. یہ میرا بڑا محسن ہے کہ جی آپ کے اندر یہ عیب ہے، اگر یہ آپ ٹھیک کرے. فرمایا کرتے تھے یہ میرے ساتھ بڑا احسان ہے، اصلاح ہو گئی. اصلاح تو موت تک جاری رہے گی. یہ جو اکابر کہتے ہیں نا تزکیہ نفس، انسان کی اصلاح ہو جائے، بیعت کر لیں. بیعت اس لیے ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے گناہ ختم ہو جائیں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. مگر یہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ٹھیک ہو گیا. نہیں، موت تک یہ سفر جاری رہتا ہے، کیونکہ انسان ہے بہت کمزور، ضعیف، بے بس. ایک طرف سے دنیا، دوسری طرف سے مال، تیسری طرف سے ماحول. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین پہ استقامت اور پھر اپنے دین میں امر بالمعروف، صرف برائے نام نہیں کہ جی میں نے تو کہہ دیا. نہیں، سوچنا کہ کیسے اس بندے کو نیکی کی طرف لایا جائے، گناہ سے اس کو کیسے روک لیا جائے.
یہ فکر ہو، تب یہ کام ہے۔ اسی طرف قرآن تعلیم دے رہا ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہمارے رب ہمارے لیے دنیا میں اچھائیاں نوشتہ فرما اور آخرت میں ہم نے آپ کی طرف لوٹنا ہے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب اس کے ہاں جاتا ہے جس کے لیے میں چاہوں، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ ہم اپنی رحمت سے نیکیاں ان کے لیے لکھتے ہیں جو تقوی والے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور ہماری آیات پہ ایمان لانے والے ہوں۔ یہ کون ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس نبی اور رسول کی پیروی کرتے ہیں جس نے کسی سے نہیں پڑھا، وہ نبی جس کا تذکرہ تم تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ منع کرتے ہیں ان کو اچھائی برائی سے اور اچھائی کا امر کرتے ہیں۔ ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور حلال قرار دیتے ہیں ان کے لیے پاک چیزیں اور حرام قرار دیتے ہیں ان کے لیے ناپاک۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اتار دیتے ہیں ان سے بوجھ اور توق جو ان پہ پہلے سے ہیں، یعنی یہودیت کے باری احکامات۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جنہوں نے اس نبی پہ ایمان لایا، وَعَزَّرُوهُ، اس کی تائید کی، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کی اس منور اور روشن دین اور قرآن کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یا اللہ ہمیں کامیابی عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام امت میں اللہ زندہ فرما۔ یا اللہ عالم کفر کو ہدایت عنایت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں نیک اعمال جہاں ہو رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفایاب فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ او فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک برحمتک